السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبني فاقتلوه، ومن سب أصحابي فجلدوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ ایک اہم موضوع پر بات شروع کی، اور میں نے گزشتہ جمعہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ایک بدعت جو ہزاروں سال سے، سووں سال سے چلی آ رہی ہے، مسلمان اس بدعت کو، اس شرک کو عبادت سمجھ بیٹھا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ آج کا جو جمعہ ہے، میں بالخصوص میرے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ تعالی مسئلہ اتنا ہی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. ذہن کو میری طرف متوجہ رکھیں اور ہر ایک جملے کو پہلے والے جملے اور بعد والے جملے سے انشاءاللہ تعالی جوڑنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ جب ذہن کام نہیں کرتا تو مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. پوری توجہ کے ساتھ جب کسی بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی حقیقت سامنے آ جائے گی. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے وہ کامل دین دیا ہے. یہ دین مکمل تعمیر ہو چکا ہے، مزید اس کے اندر کوئی چیز بنانے کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں، صفتوں میں، آپ کے شان میں ایک صفت، آپ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. قرآن کہتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے پیغمبر، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. پیغمبر کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب دین کو مزید کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہے. آپ کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. آپ کے بعد اگر کوئی خدا نخواستہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جھوٹا نہیں، سب سے پکا جھوٹا ہے. عربی کا لفظ آتا ہے، عربی میں جھوٹے کو کاذب کہتے ہیں، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، پکے جھوٹے کو کذاب کہتے ہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پیغمبر کے بعد، وہ کاذب نہیں بلکہ کذاب ہے. کذاب کا معنی سب سے پکا جھوٹا، پاورفل جھوٹا ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی کو کسی صورت سے معاف نہیں کیا جائے گا. ایک وہ آدمی جو اپنے دین سے پھر جاتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، یا عیسائی اور یہودی ہو جاتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اسے کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا، فوراً اسے قتل کر دیا جائے گا. دوسرا وہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے
اسے بھی فوراً قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا، آج کا زمانہ، میرے نوجوان بھائیوں کا زمانہ اتنا جہالت کا زمانہ بھی نہیں ہے۔ تقریریں سنتے سنتے الحمدللہ کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں سوال پیدا یہ ہو جاتا ہے۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی تو پیغمبر ہے۔ اب یہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو پھر عیسیٰ کیسے آئیں گے؟ جبکہ ہم نے آپ سے بھی سنا ہے اور دوسرے حضرات علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ 40 سال یا ایک روایت کے اعتبار سے 120 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر رہیں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، تمام عیسائیوں کو کلمہ پڑھائیں گے، صلیب کو توڑیں گے، برے جانور اور سوروں کا خاتمہ کریں گے، شراب کو مٹائیں گے۔ یہ ایسا بہترین زمانہ ہوگا کہ ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا اور ہر مومن کلمہ گو رہے گا۔ تو پھر حضور کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ اس کا جواب حضرات علماء محدثین اور مفسرین نے فرمایا، حضرت عیسیٰ گرچہ کہ اپنے ذات میں پیغمبر تو ضرور ہے، حقیقت میں وہ حضور سے پہلے کے پیغمبر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ سلامت زمین سے آسمان میں اٹھا لیا، لیکن قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے، وہ مستقل پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے، میرے پیغمبر کے غلام بن کر آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، آپ کے احکامات کے متبع بن کر آئیں گے۔ اسی لیے دمشق کی جامعہ مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمان سے 2 فرشتوں کے سہارے، ادھر ایک فرشتہ رہے گا، ادھر ایک فرشتہ رہے گا۔ دمشق کی جامعہ مسجد میں مغرب کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ مؤذن کو اور امام کو معلوم ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہیں، اتر چکے ہیں۔ مغرب کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے دمشق کی جامعہ مسجد کی پہلی صف میں آ کر کھڑیں گے۔ امام صاحب پہچان لیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے۔ جب نزا ہو جائے گی، امام صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے عیسیٰ تم نماز پڑھاؤ، ہم پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس وقت نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا بلکہ حضور کے غلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ یہ امت محمدیہ کی شان ہے۔ بہرحال عرض کرنا ہے مجھے کہ آخری پیغمبر ہے اللہ کے رسول، آپ کے بعد کوئی پیغمبر دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ جو بھی اپنے نبوت کا اعلان کرے گا یا دعویٰ کرے گا، ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے وہ ڈائریکٹ نان اسٹاپ اگر جنت کو جانا چاہتا ہے تو ایسے مدعی نبوت اور جھوٹے رسول کو سب سے پہلے جہنم پہنچا دے، یہ جنت پہنچ جائے گا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمارت تعمیر کی، بلڈنگ بنایا، اس بلڈنگ میں تمام چیزیں تو لگ چکی ہے لیکن ایک اینٹ باقی تھی۔ وہ اینٹ دراصل کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ وہ پوری عمارت انبیاء کا گھر تھا، اس انبیاء کے گھر میں ایک اینٹ کی جو کمی تھی وہ دراصل میری کمی تھی، میری وجہ سے پورے نبوت کا گھر تعمیر ہو گیا۔ اب جیسے پیغمبر آ گئے، پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی، اس کتاب بھی آخری کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ وہ قرآن کے اندر دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اس کے اندر تمام حل ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کے بعد کوئی مولوی، کوئی محدث، کوئی مفسر اپنے طرف سے کوئی نہ دین کا مسئلہ ٹھوس سکتا ہے نہ کوئی دین کے مسئلے کو نکال سکتا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر کام ہوں گے میری زندگی میں یا آپ کی زندگی میں، تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اس کام کا دین میں کہاں تک تعلق ہے،
کیا یہ کام کبھی کسی زمانے میں اللہ کے رسول نے کیا؟ کیا یہ کام کبھی کسی زمانے میں صحابہ نے کیا؟ کیا کبھی یہ کام کسی صحابہ نے زمانے میں حضرات تابعین نے کیا؟ کیا کبھی کسی زمانے میں یہ کام کسی اللہ والے نے کیا؟ اگر کیا ہے تو ضرور کرو، اگر نہیں کیے ہیں تو اس کے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وہ اسے کام کو یا تو شرک کہتے ہیں یا تو بدعت کہتے ہیں۔ دونوں کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ شرک جیسے قبر کی پوجا، پتھر کی پوجا تو کفر ہے، قبر کی پوجا، کسی اللہ والے کے مزار کے پاس جا کر اپنے سر اور ماتھے کو ٹیکنا، اسے کہتے ہیں شرک۔ صحابہ 1,80,000 صحابہ کے زمانے میں حضور کا انتقال، اور حضور سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی قابل تعظیم شخصیت نہیں۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کیا۔ 300 سال تک حضور کے زمانے کے بعد صحابہ کا سلسلہ باقی رہا۔ خدا کی قسم 1,80,000 یا 24,000 صحابہ میں کسی نے بھی حضور کے قبر کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ جب حضور کے قبر کے سامنے سجدہ نہیں ہوا تو پھر میرے دوستو ولی کے قبر میں سجدہ کیسے ہوگا؟ غوث کے قبر میں سجدہ کیسے ہوگا؟ خطب کے قبر میں سجدہ کیسے ہوگا؟ جب اللہ والوں کے قبر میں سجدہ جائز نہیں ہے تو چور، ڈکیٹر، حرامی، لچھا، لفنگا اگر مر جائے اور اس کی قبر پہ چراغا ہو، گنبد بنا دیا جائے تو پھر اس کے قبر میں سجدہ کیسے جائز ہوگا؟ اسے کہتے ہیں شرک۔ ایک شرک کی ایک ادنا مثال، چھوٹی مثال، ایک مثال میں دے دیا، ورنہ تفصیل ہے کبھی عرض کروں گا میں آپ کو۔ دوسری بدعت۔ بدعت کیسے کہتے ہیں؟ جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور وہ کام دیکھنے میں اچھا نظر آتا ہے، اس کا اشارہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں نہیں ملتا، اور اس میں ایسے ایسے عقائد آ گئے، ایسے ایسے مسائل آ گئے کہ وہ مسائل اور وہ عقائد قرآن اور حدیث کے مسائل اور عقائد سے ٹکراتے ہیں، اور اس کام کو ایک مسلمان دین کا ایک اہم حصہ سمجھتا ہے تو اسے کہتے ہیں بدعت۔ ارے بات سمجھ میں؟ مثلا 11ویں کرنا، 11ویں کرنا کیا ہے؟ یہ 11ویں حضور کے زمانے میں 11ویں تھی؟ نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں 11ویں تھی؟ نہیں۔ چلیے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 11ویں تھی؟ نہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے زمانے میں 11ویں تھی؟ نہیں۔ اور نیچے اتر کر بات کریں کہ جس کے نام پر 11ویں کی جاتی ہے، یعنی امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں بھی 11ویں نہیں تھی۔ ایک ثبوت پیش کرے، ایک دلیل دے، ایک حوالہ پیش کرے۔ ان کے زمانے میں بھی 11ویں نہیں تھی، کسی زمانے میں کسی بڑھیا نے شروع کر دیا تو اسے لے کر 11ویں کو اتنا اہم سمجھا کہ نماز چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے، اماں کی قسم 11ویں نہیں چھوڑی۔ نماز چھوڑنے سے اتنا ڈر نہیں، ارے میں نماز نہیں پڑھا نا کیا ہوگا کہ میرا، قرآن نہیں پڑھا نا کیا ہوگا کہ میرا، اتنا نہیں ڈرتا مسلمان۔ 11ویں نہیں پڑھا نا یہ میرا سال کیسا گزرتا کہ نہ، سوچ رہا ہے، پریشان ہول ڈر کا، نماز نہیں پڑھا نا اللہ مجھے غلط کر ڈالیں گا، روزہ نہیں رکھا اللہ مجھے کیا کریں گا، قرآن نہیں پڑھا اللہ مجھے کیا کرے گا، داڑھی منایا کیا کرے گا، آنکھوں سے ٹی وی دیکھا، زنا کیا، زبان سے گالی دیا، پیٹ میں حرام روٹیاں چاول سب کھایا، اللہ مجھے کیا کرے گا، یہ ڈر نہیں ہوتا۔ اگر 11ویں نہیں کرتا ہے تو مسلمان ڈر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بدعت۔ انہی بدعتوں میں سے ایک کھیر پوری کی فاتحہ۔ کس کی فاتحہ؟ کھیر پوری کی فاتحہ۔ یہ بالکل نازک مسئلہ، غور سے سنیں۔ یہ شروع کب ہوا، اس کو کس نے شروع کیا اور کیوں شروع کیا، یہ 3 باتیں ہیں۔ یہ شروع کب ہوا، کس نے شروع کیا اور کیوں
شروع کیا. یہ بات سمجھنے کے لیے میں ذرا آپ کو دوسری طرف لے کر جانا چاہتا ہوں میرے دوستو. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر ہم تک اور ہمارے سے لے کر قیامت تک انسانوں کو پیدا کر کے دنیا کی تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے نا. انسان سردار، انسان حاکم، انسان کمانڈر، انسان وائس آف اللہ، انسان نائب رسول، انسان نائب خدا، خلیفہ خدا ہے. اب پورے انسانوں میں سب انسان برابر نہیں ہے، کس کا مرتبہ کسی سے کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے. ان بھری انسانی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پاک اور پوتر جو جماعت بنائی ہے وہ حضرات انبیاء کی جماعت ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کر دیا اور اس مرتبہ بھی عرض کرنے کی پوری جرات اور کوشش کروں گا، کوئی اللہ کا بندہ اپنی عبادت کے بل بوتے پر نبی بن ہی نہیں سکتا. رات بھر نماز پڑھے، دن بھر روزہ رکھے، پوری زندگی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا، حرام لقمہ نہیں کھایا، کسی کو تکلیف نہیں دیا، دوسرے کے تکالیف پر صبر کر کے دعائیں دیتا رہا، اتنا متقی پرہیزگار بندہ ولی تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا. کیوں؟ نبی بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کے صدقے میں کسی کو نبی نہیں بناتے، کسی کے صورت کے صدقے میں نبی نہیں بناتے، کسی کے دولت کے صدقے میں ہمیں نبی نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ جسے نبی بناتے ہیں وہ اپنے فضل سے بناتے ہیں اور وہ نبی بنانے کا کام اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے. نبیوں کی جماعت کے بعد کس جماعت کا درجہ سب سے زیادہ ہے؟ اب یہاں سوال، آدم کی بھی امت گزری ہے، نوح کی بھی امت گزری ہے، موسیٰ کی بھی امت گزری ہے، عیسیٰ کی بھی امت گزری ہے، ابراہیم کی بھی امت گزری ہے، نوح کی بھی امت گزری ہے، ایوب کی بھی امت گزری ہے. ہر امت میں نیک لوگ گزرے ہیں اور جتنے لوگ گزرے ہیں ہر نبیوں کے ساتھ اپنا وقت بتایا ہے. کیا حضرت نوح کی امت کا درجہ زیادہ، آدم کی امت کا درجہ زیادہ، عیسیٰ کی امت کا درجہ زیادہ، حضرت موسیٰ کی امت کا درجہ زیادہ؟ نہیں. جیسے تمام نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بڑھایا، اسی طریقے سے تمام نبیوں کی امت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا. اسی لیے قیامت میں سب سے آگے کی صفوں میں حضور کی امت رہے گی، پیچھے کی صفوں میں دوسرے نبیوں کی امت رہے گی. سب سے آخر میں آئے میں اور آپ، حضور کی امت سب سے آخر میں آئی، لیکن قیامت میں اللہ کے دربار میں جنت میں کہاں کھڑے گی؟ پہلے کی صفوں میں. مسجد میں مسلمان کہاں کھڑتا ہے؟ پیچھے کی صف میں ہے. یہ عمر فاروق کی الحمدللہ شان ہے کہ نیچے کی پوری صفیں ہاؤس فل ہو جاتی ہے، لیکن اکثر مساجد ایسے ہیں کہ ایک مسلمان جہاں تک ہو سکے کیا کوشش کرتا ہے کہ میں پیچھے کھڑوں، جبکہ اللہ فرماتا ہے تو پیچھے والا نہیں تو آگے والا ہے. تجھے پیچھے کھڑا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تجھے تو آگے کھڑا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو دنیا میں بھی آگے ہے، حشر کے میدان میں بھی آگے ہے، جنت میں بھی تو آگے رہے گا. اس لیے میرے بندے تو میرے گھر میں آگے کھڑنے کی کوشش کر، کبھی پیچھے کھڑنے کی کوشش نہ کر. دوستو آج سے یہ عہد کر لو، خدا کی قسم ہم ہر نماز کو پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. نیت کر کے گھر سے نکلو کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں، لیکن پہنچتے پہنچتے پہلی صف اگر فل ہو گئی، دوسری صف میں جگہ ملی یا تیسری صف میں جگہ ملی، خدا کی شان رحیمی اتنی بڑی ہے کہ تمہاری نیت کے بل بوتے پر تم پیچھے بھی کھڑو گے تو پہلی صف کا ثواب ملے گا. تم پیچھے بھی کھڑو گے تو پہلی صف کا ثواب ملے گا. تو تمام نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کا مقام بتایا. اب حضور کی امت میں بھی ہوں، آپ بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے، ابو حنیفہ بھی ہے، سب بھی ہے. اب کس کا درجہ زیادہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھیں گے یا رسول اللہ آپ کی امت میں سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا، اختارنی، مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو سنا. واختار علی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. حضور کی خاص جماعت صحابہ. صحابہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی شخصیت کر نہیں سکتی. حضور نے صاف الفاظ میں فرمایا، مسلم کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، مشکات میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں
صحابہ کی عبادت اور تمہاری عبادت میں فرق یہ ہے کہ تم اگر احد کے برابر بھی صدقہ کرو گے، احد کا میدان، احد کا پہاڑ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، حضور نے فرمایا کہ میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے تمام پہاڑوں کو چیر کر راستہ بنایا جائے گا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم احد کے پہاڑ کو چیر کر راستہ نہیں بنایا جائے گا، اس لیے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے حضور جہاں جہاں چلتے تھے احد کا پہاڑ بھی ویسے ویسے قریب آتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف جا رہے تھے، احد کا پہاڑ پیچھے تھا، پیچھے ایک صحابی تھے، حضور سامنے تھے، حضور جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں پہاڑ بھی آگے آگے ہو رہا تھا، صحابی تھے، انسان تھے، پیچھے پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ آ رہا ہے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ پہاڑ بھی آ رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے لاڈلے اگر تو پہاڑ کو آتا ہوا نہ دیکھتا تو وہ میرے خبر تک آ جاتا، میرے خبر تک آ جاتا۔ پہاڑ حضور سے محبت کرے اور حضور سے قریب ہو جائے، اور آج کا مسلمان حضور سے نفرت کرے اور حضور سے دور ہو جائے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہائی کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوئر کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ تم کرو کہ وہ پہاڑ بہتر ہے یا ہم بہتر ہے۔ پہاڑ بے جان، کئی پہاڑ کو سوال نہیں ہوگا کہ تو داڑھی کیوں نہیں رکھا، کئی پہاڑ کو سوال نہیں ہوگا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھا، کئی پہاڑ کو سوال نہیں ہوگا کہ تو جہاد کو کیوں نہیں گیا، کئی پہاڑ کو سوال نہیں ہوگا کہ تو گناہ کیوں کیا، بلکہ پہاڑ بے جان ہے، بالکل بالکل پتھر ہے، جمود ہے، وہ جمادات میں تعلق رکھتا ہے، وہ پہاڑ حضور سے محبت کر کے قریب ہو سکتا ہے۔ ہم تو علماء محمد ہے، ہم تو حضور سے محبت کر کے قریب نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم پہاڑوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں، بلکہ حقیقت میں مجھ سے پوچھے تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی احد کے برابر پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دیکھنے کا موقع دیا ہے اور دیکھنے کی موقع عطا فرمائے، جن کو ابھی تک دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہے، میں پورے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ مولا موت سے پہلے ہر ایک کو مکہ اور مدینے کی زیارت عطا فرما۔ بہت بڑا پہاڑ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی احد کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں، کیا سونا، پہاڑ کے برابر سونا غریبوں کو تقسیم کرے، حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے صحابی نے ایک مٹھی گیہوں جو اللہ کے راستے میں دیا، پہاڑ برابر سونا بھی میرے صحابی کے مٹھی گیہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ پہاڑ برابر سونا میرے صحابی کے مٹھی بھر گیہوں کے صدقے کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ اور آگے سنو، صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں صحابہ کی شان حضور کے زبان مبارک سے نکل رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر کوئی آدمی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار کر گناہوں سے بچ کر اللہ کی عبادت کرے، تب بھی اس مسلمان کی پوری زندگی کی عبادت میرے صحابی کے ایک سجدے کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، ایک سجدہ کہاں، 60 70 80 90 100 سال کی عبادت کہاں؟ حضور فرماتے ہیں تم ہو گے 100 سال کے عابد لیکن میرے صحابہ کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں، تم ہو گے احد کے برابر صدقہ کرنے والے سونا لیکن میرے صحابہ کے مٹھی گھیوں کے صدقے کا مقابلہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے لیے مجھے چنا اور میرے لیے صحابہ کو چنا۔ صحابہ کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خبردار صحابہ سے بغض نہ کرو، صحابہ سے دشمنی نہ کرو، صحابہ سے محبت کرو، کیونکہ صحابی کی شان یہ ہے کہ صحابہ میرے بعد پورے روئے زمین میں پھیل گئے، دنیا کے چپے چپے میں چلے گئے، دین کی دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے۔ کون ایسا انسان جو قیامت تک زندہ رہے گا؟ ایک نہ ایک دن ایک انسان کو مرنا پڑے گا۔ صحابی جہاں مرے ہیں وہاں ان کی قبر بنی ہے۔ حشر کا میدان جب قائم ہوگا، جس زمین سے جو صحابی اٹھتے ہیں اس قبرستان والوں کی تمام کی مغفرت اللہ تعالیٰ اس صحابی کے صدقے میں کر دیتے ہیں۔
اس صحابی کے صدقے میں پورے قبرستان والے کی مغفرت کر دیتے ہیں. اس لیے تم صحابہ سے محبت کرو. فمن احبہم فبحبی احبہم. جو میں نے صحابہ سے محبت کیا حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کیا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو میں نے صحابہ سے نفرت کیا وہ مجھ سے نفرت کیا. ومن آذاہم فقد آذانی. جو میرے صحابہ کو تکلیف دیا, گالی دیا, برا بھلا کیا, وہ دراصل مجھے گالی دیا, تکلیف دیا, برا بھلا کہا. ومن آذانی فقد آذ اللہ. جو مجھے تکلیف دیا وہ اللہ کو تکلیف دیا. جو اللہ کو تکلیف دیا وہ نہ زمین میں بچ سکتا ہے نہ آخرت میں بچ سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ومن سبنی فاقتلوہ. حضور نے فرمایا جو مجھے گالی دیا اسے قتل کر دو. ومن سب اصحابی. جو میرے صحابہ کو گالی دیا فجلدوہ. اسے کوڑے مارو, کوڑے مارو. نوجوانوں ذرا سوچو حضور کی صحابہ سے محبت کا کیا عالم ہے. حضور نے فرمایا جو مجھے گالی دے اسے قتل کر دو. جو میرے صحابہ کو گالی دے اسے قتل نہیں, کوڑے مارو. کوڑے, کوڑے کا تو کیا سالی کی چھٹی نہیں, یہ موٹا درا, یہ موٹا درا 7-8 فٹ کا ہوتا ہے. اس زمانے میں زانیوں کو مارا جاتا تھا, بہتان تراش لوگوں کو مارا جاتا ہے, شرابیوں کو مارا جاتا تھا. زانیوں کو 100 کوڑے ماریں گے, شرابیوں کو 80 کوڑے ماریں گے, تہمت اور بہتان لگانے والوں کو 80 کوڑے ماریں گے. لیکن صحابہ کو گالی دینے والوں کے لیے گنتی کی حد نہیں ہے, موت تک مارتے رہو. مارو, خوب مارو. اس حدیث کی تشریح میں حضرت محدثین فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی محبت اس حدیث میں نظر آتی ہے. حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے, جو مجھے گالی دے اسے قتل کر دو. جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اسے کوڑے مارو. کیوں اسے کوڑے ماریں گے, اسے قتل کریں گے؟ اس میں بھی موت, اس میں بھی موت. اس میں بھی مرتا ہے انسان, اس میں بھی مرتا ہے انسان, لیکن اس میں کوڑے ماریں گے, اس میں قتل کیوں کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قتل کرو گے تو 2 منٹ میں تکلیف ختم ہو جائے گی, موت کے گھاٹ اتر جائے گا. لیکن میرے صحابہ کو گالی دینے والا اتنی آسانی سے موت تک بھی نہیں پہنچے گا. اتنا مارو کہ اتنا مارو, موت کو مانگتا رہے گا لیکن موت بھی اس کی جولی میں نہ پڑے گی. مار 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 کے اسے موت کے گھاٹ اتارو. ومن سبنی فاقتلوہ ومن سب اصحابی فجلدوہ. جو میرے صحابہ کو گالی دے اسے قتل کر دو. یہ ہے حضرات صحابہ کی مختصر شان, میں نے آپ کے سامنے رکھا. حضور کا انتقال ہوا. حضور انتقال سے پہلے ایک حدیث فرماتے ہیں, جب صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ ہمارے زمانے میں آپ ہیں, ہم آپ کو دیکھ کر جنتی بن گئے. جو حضور کو دیکھا وہ جنتی. من رآنی مسلم. جو مجھے اسلام کی حالت میں دیکھا فہو من الجنہ, وہ جنت میں سے ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے زمانے میں آپ ہیں, آپ کے دیدار سے مشرف ہو کر ہم جنتی بن گئے, آپ کے بعد پیدا ہونے والی آپ کی امت کا کیا ہوگا؟ صحابہ کو حضور نے فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے بعد پیدا ہونے والی جماعت کو کہہ دو جو میرے صحابہ کو دیکھے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا. ومن رآ من رآنی. جو مجھے دیکھا اسے دیکھنے والا بھی جنتی بن گیا. حضور کو دیکھنے والا بھی جنتی, صحابہ کو دیکھنے والا بھی جنتی. یہ پورے صحابہ کی مجموعی تعریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جماعت بنایا جس کو اصحاب بدر کہتے ہیں. اسلام کی پہلی جنگ جسے بدر کہتے ہیں, جو رمضان کے مہینے میں کافروں سے ہوئی, جس میں 313 مسلمان حضور کے ساتھ جا کر کافروں سے مقابلہ کرتے. کافروں کی جماعت 1200 کی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت 313 تھی. رمضان کا مہینہ تھا, صحابہ روزے کی حالت میں تھے, پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے, سحر بھی برابر نہیں ہوا تھا, افطار کے لیے بہترین انتظام بھی نہیں تھا, تپتی ہوئی دھوپ تھی. حضور کے عاشقوں نے حضور کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم گنہگاروں تک اسلام کو قسم دے کر کہتا ہوں جب بھی تم ان 313 سے ملاقات کرو تو ادب اور عزت کے ساتھ ملاقات کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو جب دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے. 313 اصحاب بدر
صحابی بدریین کا بہت بڑا درجہ ہے. اسی لیے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت تھانوی کی قبر کو نور سے منور فرمائے. تھانوی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی دعا میں یہ کہہ دے کہ اے اللہ میری اس دعا کو اصحاب بدر کے صدقے میں قبول فرما، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو 100% قبول فرما لیتا ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو آدمی اپنے گھر کے اندر ان 313 صحابہ کے نام نامی اس میں گرامی کا کٹ آؤٹ لگا کر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر کبھی مصیبت کو نازل نہیں فرماتے. تھانوی فرماتے ہیں جو آدمی ان 313 صحابہ کے نام کو یاد کر لیتا ہے کبھی اس کا دل گناہوں کی وجہ سے کالا نہیں ہوتا. آج 10-10 15 ہیرو کے نام یاد ہے، صحابہ میں سے 15 صحابہ کے نام خود مسلمان کو یاد کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. 1,24,000 صحابہ میں ذرہ اونچا درجہ کس کا؟ اصحاب بدر کا. 313 صحابہ کا. ان 313 صحابہ میں بھی کچھ اسپیشل کیٹیگری تھی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ. عربی میں عشرہ کہتے ہیں 10 کو 10. مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ 10 خوش قسمت لوگ جن کو موت سے پہلے جنت کی بشارت مل گئی ہے. اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، اے طلحہ تم جنتی، اے سعد بن ابی وقاص تم جنتی، اے سعید بن زید جنتی، اے حضرت عبد الرحمن بن عوف تم جنتی، اے زبیر تم جنتی. یہ 10 حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جن کو موت سے پہلے جنت کی بشارت ملی ہے. حضور نے فرمایا ان 10 صحابہ کو کھڑا کر کے تم دنیا میں جو چاہے کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو لکھ دیا. اگر وہ بشارت مجھے ملتی تو میں کیا ہوتا، وہ بشارت آپ کو ملتی تو کیا ہوتا. جبکہ اللہ کے رسول فرماتے تم جو چاہے وہ کرو، یا عثمان فافعل ما شئت، یا عمر فافعل ما شئت، یا ابو بکر فافعل ما شئت. اے عثمان جو چاہے کرو تم جنتی ہو گئے، اے عمر تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے، اے عثمان تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے، اے علی تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے، عبد الرحمن بن عوف تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے، اے زبیر تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے، اے طلحہ تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے، اے سعید بن زید تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے، اے سعد بن ابی وقاص تم جو چاہے کرو جنتی ہو گئے. یہ سند لے کر یہ 10 صحابہ نے نماز نہیں چھوڑا، یہ سند لے کر 10 صحابہ نے قرآن نہیں چھوڑا، یہ سند لے کر 10 صحابہ نے روزے نہیں چھوڑے، یہ سند لے کر 10 صحابہ نے داڑیاں نہیں منائے، یہ 10 سند لے کر صحابہ نے گناہ نہیں کیا. بلکہ جیسے ہی یہ سند صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ملتی ہے تو ان کی نمازوں میں اضافہ ہو گیا، ان کی تلاوت میں اضافہ ہو گیا، ان کے روزوں میں اضافہ ہو گیا، ان کے صدقوں میں اور زیادتی ہو گئی ہے. اللہ کے شکرانے میں جو 2 رکعت پڑھتے تھے وہ 200 رکعت پڑھتے تھے، جو رمضان کے مہینے میں صرف مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے وہ 15 روزے رکھتے تھے، جو مہینے میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے خدا وحدہ لا شریک کی قسم یہ بشارت ملنے کے بعد 1 رات میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے. یہ 10 صحابہ کا مرتبہ. یہ 10 صحابہ میں سے بھی کچھ ایک اسپیشل کیٹیگری تھی جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا حضرت اب تک اندر گھستی تھی اب اوپر سے جا رہی ہے نا بات؟ تمہیں ذرا اچھا بولتے تھے، اب تک ذرا بدل گئی نا، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہے نا. سمجھنے کی کوشش کرو، اصل وجہ تک لے کر آنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. یہ 10 میں سے 4 اسپیشل کیٹیگری کے ہیں. کون؟ خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. ان کو کہتے ہیں خلفائے راشدین. ان کی ترتیب ہے پہلے ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی. ان چاروں کو بھی محبت کرو، 10 کو بھی محبت کرو، 313 کو بھی محبت کرو، 1,24,000 کو بھی محبت کرو. لیکن کسی مائی کے لال کو ترتیب بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی کو حضرت 313 غزوہ بدر کی فضیلت ہمیں احد کے مسلمانوں کی فضیلت بڑھائیں گے، نہیں. عشرہ مبشرہ کو بدل کر دوسرے صحابی کو لا کر نہیں رکھ سکتے.
ابو بکر کی جگہ میں عمر کو، عمر کی جگہ میں ابو بکر کو، عثمان کی جگہ میں علی کو، علی کی جگہ میں عثمان کو. خدا کی قسم کوئی محدث لا نہیں سکتا، کوئی مفسر لا نہیں سکتا، کوئی وقت کا فقیہ نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ یہ ترتیب کس نے دی؟ اللہ کے رسول نے دی. پہلا درجہ حضرت ابو بکر کا، بعد میں عمر کا، اس کے بعد عثمان کا، اس کے بعد علی کا. سب کی الگ الگ فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. ابو بکر کی کچھ خاص فضیلتیں، عمر کی کچھ خاص فضیلتیں، عثمان کی کچھ خاص فضیلتیں، علی کی کچھ خاص فضیلتیں ہیں. سب سے محبت کرنے کا ہمارا کام ہے، کسی کے بارے میں فیصلہ سنانے کا ہمارا کام نہیں اور اجازت نہیں ہے. کسی کی جگہ سے اٹھا کر کسی کو نہیں بٹھا سکتے ہیں. عمر کو عمر کی جگہ میں، علی کو علی کی جگہ میں، عثمان کو عثمان کی جگہ میں، ابو بکر کو ابو بکر کی جگہ میں. ابو بکر کی شان اپنی جگہ، عمر کی شان اپنی جگہ، عثمان کی شان اپنی جگہ، علی کی شان اپنی جگہ ہے. اور یہ شان بیان کرنے والے خود اللہ بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے. اسی لیے حضرت مولانا عبد العلی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام نبیوں کی امت کے شان کے متعلق ایک ایک دو دو آیتیں نازل ہوئی. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، قرآن پاک کے 6660 پر 6 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کے متعلق 700 آیتوں کو نازل کیا. کتنی آیتوں کو؟ 700 آیتوں. اس میں سے حضرت ابو بکر کا درجہ بہت بڑا ہے. کس کا درجہ؟ حضرت ابو بکر کا درجہ. ایک ایک حدیث سنتے ہوئے چلے جائیں. ابو بکر کے متعلق فرمایا اے ابو بکر، دنیا کے اندر تمام صحابہ کے احسان کا بدلہ میں دے دیا ہوں، لیکن تمہارا احسان کا بدلہ میں نہیں دیا، اس لیے کہ میرے پاس نہیں ہے. جب حشر کا میدان قائم ہوگا تمہارے احسانوں کا بدلہ میں نہیں، اللہ دے گا. حضرت ابو بکر کے احسان کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے احسان کا بدلہ عطا کرے، میرے دوست اس کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ ایک حضرت عمر فاروق کی شان کے بارے میں کیا سنتے سنتے ہم لوگوں کو ان کی شان یاد ہو گئی ہوگی. بے شمار قرآن کی آیتیں ابو بکر کے خیال کے مطابق اتری ہیں قرآن پاک. یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر، جب کوئی آدمی گھر کے اندر مرتا ہے تو اس کا خاندان روتا ہے، تم مرو گے تو اسلام روئے گا. عثمان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے عثمان، تمہاری شرم اور حیا اتنی خدا کو پسند آئی ہے کہ تمہارے شرم اور حیا سے فرشتے بھی شرم اور حیا کرتے ہیں. علی کے بارے میں فرمایا اے علی، جنت میں ہر ایک آدمی کسی نہ کسی کا دوست ہوتا ہے، تم میرے دوست ہوگے جنت میں. یہ سب کی الگ الگ فضیلت ہے. لیکن حضرت علی کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی، ہر ایک کو چاہنے والے پیدا ہوں گے، مجھے بھی چاہنے والے، صحابہ کو بھی چاہنے والے، ابو بکر عمر عثمان و علی کو بھی چاہنے والے پیدا ہوں گے، لیکن تمہارے چاہنے والوں کا حال ہی کچھ اور ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ غور سے سننا میرے دوستو. اے علی، تمہارے چاہنے والوں کا حال یہ ہوگا، تمہارے چاہنے والوں کی دو جماعت ہوگی، دو کی دو بھی تم کو چاہے گی، لیکن ایک تم کو چاہ کر جنت کو جائے گی، ایک تم کو چاہ کر جہنم کو جائے گی. تم کو چاہ کر جنت کو جائے گی وہ میں اور آپ. الحمدللہ. علی کو نہیں چاہتے؟ اس کے ایسے پنجے اٹھاتے سب، یا علی دولا، داڑھی نہیں، یا علی بول رہا ہے. ہاں، باٹل مارتا ہے، یا علی بول رہا ہے. ہاں، حرام کھاتا ہے، یا علی بول رہا ہے. یا علی دولا. میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں. صحیح طور پر چاہنے والوں کی جماعت جنت کو جاتی ہے. یہ جماعت وہ ہے جو حضرت علی کو اتنا چاہے گی، اتنا چاہے گی، اتنا چاہے گی کہ حضرت علی کی وجہ سے نعوذ باللہ ابو بکر کو ختم کر دے گی، عمر کو ختم کر دے گی، عثمان کو ختم کر دے گی، عشرہ مبشرہ کو ختم کر دے گی، پورے صحابہ کو گالی دے گی. وہ جماعت دراصل شیعہ کی جماعت ہے. شیعہ کی جماعت حضرت علی کو محبت کرنے والی تھی. وہ حقیقت میں محبت نہیں کرتی تھی. دراصل حضور کے انتقال کے بعد جب خلافت ابو بکر کو ملی، امیر مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر بنائے گئے، تو کچھ لوگوں کو پیٹ کا درد شروع ہوا. اس میں سے ایک یہودی تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا. کیا نام اس کا؟ عبداللہ ابن سبا. وہ اندر 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 میٹنگ کرتا تھا. دیکھو دیکھو،
خلافت ابو بکر چھنا لیے. دراصل یہ خلافت علی کو ملنا تھا. اندر اندر گروپ بناتا تھا. خلافت ابو بکر چھنا لیے. علی چچیرے بھائی بھی, علی داماد بھی, علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے رفیق بھی. یہ تینوں شان رہنے کے باوجود ابو بکر نے علی کو خلافت نہیں دی. اس لیے عبداللہ ابن سبا یہودیوں کو بلا کر, کچھ بے وقوف مسلمانوں کو بلا کر ایک جماعت بنا لیا اور اس جماعت کا نام شیعہ رکھا. اس جماعت کا نام کیا رکھا؟ اب یہ شیعہ جو لوگ ہیں نا, انہوں نے سب سے پہلے کلمہ بدلا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ ہمارا کلمہ ہے. 1,24,000 صحابہ کا کلمہ ہے, بے شمار تابعین کا کلمہ ہے, اللہ والوں کا کلمہ ہے. سب سے پہلے ان شیعوں نے کلمہ بدلا. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل. کیا کیا حضرت سمجھ میں آیا نہیں, سمجھے بھی نہ کو, خالی بولنے کا سے بول دے بھائی بڑا وہ آیات کر لینا جاتے. کلمہ بدل دیا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, علی حضور کے وصی ہے, علی کی خلافت ہی اصل ہے, ابو بکر عمر عثمان کی خلافت اصل نہیں ہے. کلمہ بدل دیا سب سے پہلے. تفصیل ہے, میں اس عنوان کو 2 ٹکڑے بھی کر سکتا ہوں, لیکن مسلمان ذرا بھول جاتا. سمجھ میں بات ہے, بھول جاتا ہوں میں کیا سنیا, کیا بولیا, کیا کریا. ایک مسلمان ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے کھانسی ہے. بولا کو ڈاکٹر پوچھا کرتے کب سے, الٹا انہیں ڈاکٹر کو پوچھا کرتے کیا کب سے, وہ کھانسی بولا نا وہ بھی بھولا انہیں. ڈاکٹر صاحب کھانسی ہے. ڈاکٹر صاحب پوچھے کب سے, انہیں بھول گا. کیا کب سے ڈاکٹر صاحب, وہ بھی بھول گا. وہ مسلمان آدمی. میں 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں, لیکن چاہتا ہوں کہ آج ایک ہی جمعہ میں اس بات کو پوری طور سے رکھ دوں. کلمہ بدلا ان لوگوں نے. اس کے بعد ان لوگوں نے قرآن کا انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ قرآن کا انکار کیا. کہنے لگے قرآن کے دراصل 30 پارے نہیں بلکہ 40 پارے ہیں. 30 پارے ظاہر کے, 10 پارے باطن کے کہتے. باطن کا تو چھپ کو رہنے والے. کہاں چھپ کو ہی, وہ نہیں معلوم. اسے ذرا ہماری موٹی زبان استعمال کرے تو سمجھ میں آئے گا. سمجھ میں آئی یہ بات ہے. 40 پارے کہتے, 10 پارے ظاہر کے کہتے, 30 پارے, 10 پارے باطن کے. قرآن کے خلاف جب ان لوگوں نے آواز اٹھائی, آج تک قرآن کا معجزہ باقی ہے کہ ان کے پورے مذہب میں ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں ہے. ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں ہے. بس اس کے بعد ان لوگوں نے حضور کے شان میں گستاخی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کیا کہنے لگے؟ اصل پیغمبر حضور نہیں, اصل پیغمبر علی. حضور کے شان میں گستاخی کرے. چوتھا, فرشتوں کے شان میں گستاخی کرے. کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ علی کو پیغمبری دیو, تو جبرائیل بھول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے. جبکہ قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے بھولتے بھی نہیں, فرشتے نافرمانی بھی کرتے نہیں, اللہ جو بولتا ہے وہ سنتے ہیں, قرآن کہتا ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے لگے. سب سے پہلے ابو بکر کے شان میں گستاخی کرنے لگے. ابو بکر اور عمر کے نام سے تو ان لوگوں کو اتنی نفرت جس کی کوئی حد نہیں. یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں حضرت ابو بکر اور عمر کے خلاف ایسے جملے استعمال کیے, ان جملوں کو ادا کرتے ہوئے بھی خدا کی قسم ہم لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ آ جائے. ان لوگوں کے عقیدے میں ایک عقیدہ یہ, ابو بکر اور عمر کے مزار کے پاس اگر کوئی آدمی تھوکتا ہے تو وہ جنتی بن جاتا ہے. ان لوگوں کے عقیدے میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ابو بکر اور عمر کو رات بھر گالی دیتا ہے تو پوری زندگی کی نماز معاف ہو جاتی ہے. ان لوگوں کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کتے کی تصویر چھڑا کر
ان کے پاؤں میں ابو بکر اور عمر کا نام لکھتا ہے تو ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت علی کی محبت میں ابو بکر اور عمر کے شان میں اتنی بڑی گستاخی، پھر عثمان کی طرف آئے اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ عثمان پکا کافر تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اگر عثمان کافر تھے تو حضور نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ عثمان کا نکاح کیوں کیے؟ یہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی جو حضور کی دوسری بیٹی تھی انتقال ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں عثمان اللہ سے اور بیوی مانگو، میرے پاس اور بیٹی نہیں، اگر میری اور 40 بیٹیاں ہوتی تو تم کو میں 40 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر کے رکھ دیتا. وہ عثمان کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تک ایک کتاب میں ان لوگوں نے لکھا ہے ابو بکر عمر کی شان میں گستاخی کی ہے. قیامت کے قریب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، ہمارا بھی عقیدہ ہے. وہ سیدھے مکے کو جائیں گے، طواف کریں گے، مدینے میں حضور کی زیارت کے لیے آئیں گے. ان لوگوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب حضور کی زیارت کے لیے آئیں گے تو مدینے والوں سے وہ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ مدینے والے کہیں گے کہ یہ حضور کی مزار ہے. پھر بازو جو 2 صحابہ کی جلیل القدر حضرات شیخین کی مزار ہے اس کی طرف امام مہدی اشارہ کر کے پوچھیں گے ان کے عقیدے کے موافق یہ کون؟ تو مدینے والے کہیں گے کہ یہ عمر، یہ ابو بکر. ان لوگوں کو یہاں کیوں دفن کیا گیا؟ تو مدینے والے کہیں گے کتے بولے تو سمجھ جائیں گا سو، نہیں تو یہ بھی واقعہ سمجھ جائیں گے بعد میں. نہیں انہوں دونوں حضور کے سسرے تھے، اس کے واسطے دفن کریں. امام مہدی کیا کریں گے؟ دونوں کو خبر سے نکالیں گے زندہ. کتاب میں لکھ کر ہے، میں آج صبح کو مطالعہ کر کے آیا ہوں. دونوں کو خبر سے نکالیں گے اور دونوں کے کپڑے نکالیں گے. بولیں گے کہ اے ابو بکر عمر، اگر تم خلافت علی کو دے دیتے تو دنیا میں زنا نہ ہوتا، تم خلافت علی کو دے دیتے تو دنیا میں شراب نہ ہوتی، تم خلافت علی کو دے دیتے تو دنیا کے اندر چوری اور ڈکیتی نہ ہوتی. یہ دونوں حضرت ابو بکر عمر امام مہدی سے کہیں گے کہ مہدی مجھے معاف کر دو. امام مہدی کہیں گے نہیں معاف نہیں کیا جائے گا. دونوں کو کپڑے نکال کر مدینے کی چوک میں لٹکا کر کوڑے ماریں گے، قیامت تک کوڑے پڑتے رہیں گے. ان لوگوں کا عقیدہ ہے مجال. امام مہدی کہاں؟ ابو بکر کہاں؟ امام مہدی کہاں؟ عمر کہاں؟ اگر ولو بالفرض امام مہدی کو جلوہ بھی آ جائے تو عمر کے سامنے وہ جلوہ کام نہیں آئے گا. عمر کے جلوے کے سامنے کس کا جلوہ کام آئے گا؟ ان لوگوں کا عقیدہ. پھر حضرت عائشہ امی جان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر گستاخی کرتے ہیں. حضرت عائشہ کو مدینے کے یہودیوں نے تہمت لگا دی تو یہ لوگ کہتے ہیں وہ تہمت نہیں، عائشہ نے سچ مچ اپنا رشتہ حضور کو چھوڑ کر غیر کے ساتھ رکھا تھا. کس کا عقیدہ ہے؟ شیعوں کا عقیدہ. عمر کی ابو بکر کی حکومت گئی، عمر کی حکومت گئی، عثمان کی حکومت گئی، علی کے پاس حکومت گئی، علی بھی شہید ہو گئے، سب گئے. بعد میں چل کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں حکومت آئی. اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. جانتے ہو امیر معاویہ کو؟ نہیں جانتا مسلمان آج امیر معاویہ کو. کیوں؟ شیعہ کا پجاری بن گیا، شیعہ کا عاشق بن گیا، بدعت میں مبتلا ہو گیا. امیر معاویہ کو نہیں جانتا مسلمان آج. امیر معاویہ کے ہاتھ میں حکومت آئی. یہ امیر معاویہ کون معلوم؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. 20 پر 3 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کیا. حضور نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کر کہا کہ اے امیر، اے معاویہ، ہم تمہارے چہرے پر بادشاہوں کا نور دیکھتے ہیں. امیر معاویہ کہنے لگے مجھے اس وقت پکا یقین ہو گیا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ میں دنیا کے اندر بادشاہ نہیں بنوں گا. پھر حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امیر معاویہ، سارے لوگ مر کر جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو تم واحد ایسے انسان ہوں گے جن کے جسم پر اللہ تعالی ایمان کے نور کی چادر ڈالے گا. یبعث اللہ یوم القیامت. حضرت امیر معاویہ
کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائیں گے اور ان کے جسم پر ایمان کے نور کا چادر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو دعا کی، اے اللہ علمہ الکتاب والحساب وقنا عذاب النار. اللہ امیر معاویہ کا حساب آسان کر، ان کو کتاب قرآن کا علم عطا کر اور جہنم کے عذاب سے ان کی حفاظت فرما. جس امیر معاویہ کو حضور کی دعا لگ سکتی ہے، بتاؤ وہ امیر معاویہ کوئی ایسا ویسا انسان ہو سکتا ہے؟ پھر اور سنو، تفصیل وقت نہیں ساتھ دے رہا ہے. ساری دنیا کی چوڑائی اور لمبائی 1,20,00,000 مربع میل ہے. کتنا ہے؟ 1,20,00,000 مربع میل. امیر معاویہ 19 سال حکومت کرے مکمل. 20ویں سال کی حکومت میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا. چلو 20 سال کی حکومت میں امیر معاویہ نے 60 پر 4 لاکھ 60 پر 5,000 کلومیٹر کی حکومت کی ہے، یعنی آدھی دنیا سے بھی زیادہ حکومت. اب یہ امیر معاویہ کا تذکرہ کیوں آیا؟ اس لیے میں لایا امیر معاویہ کا کہ امیر معاویہ جب کرسی پر بیٹھے ساری دنیا کے حالات کا جائزہ لیا تو ان لوگوں کو شیعہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک جماعت ایسی ہے جو ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، امی جان حضرت عائشہ کو گالی دیتی ہے. حضرت امیر معاویہ نے اعلان لکھ دیا کہ جہاں کہیں بھی تم کو شیعہ ملے اسے وہی قتل کر ڈالو. سنو مسلمانوں، فاتحہ بولے تو تھیٹر کو بھی چل جائے گا. فاتحہ بولے شراب کے دکان کو چلے جائے گا. سن کان کھول کے، انسان ہے تو جانور نہیں، مجھے معاف فرما، انسان ہے تو کتا نہیں جو ہر چیز کھا لے اور سونگ لے. کھانے سے پہلے سوچ کے تیرے نام پر کس خوشی کا کھانا آ رہا ہے. یہ امیر معاویہ جس نے آدھی دنیا سے زیادہ حکومت کی اور حضور کا سب سے بڑا پکا عاشق ہے. تو کیا پیتا ہے؟ پانی پیتا ہے. امیر معاویہ بھی پانی پیتے تھے. امیر معاویہ کے پانی میں اور تیرے پانی میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کوفے سے امیر معاویہ سیدھے مدینہ منورہ کو آتے، حضرت عائشہ کے دروازے کے پاس ایسے بیٹھ جاتے، کوئی نماز پڑھنے والا جزدان بیٹھتا ہے، بیٹھ کر دروازہ کھٹکھٹاتے، اندر سے آواز آتی، کون؟ تو امیر معاویہ عمر میں بڑے تھے لیکن حضرت عائشہ کو کہتے کہ امی تیرا بیٹا معاویہ آیا ہے، امی تیرا بیٹا معاویہ آیا ہے. وہ ماں ہے، عمر میں چھوٹی ہو تو کیا یہ جسمانی ماں نہیں روحانی ماں تھی. پوچھتی کہ بولو بیٹے کیا بات ہے؟ امی پتا چلا ہے کہ تمہارے پاس حضور کا چھپا ہے. ہاں بیٹے میرے پاس حضور کا چھپا ہے. امی 2 سیکنڈ کے لیے دے دو، میں آنکھوں سے لگا کر منہ سے چومنا چاہتا ہوں. امی جان پردے سے وہ چھپا حضور کا دیتی ہے. امیر معاویہ چھپا لے کر گھنٹوں روتے، میرے آقا کا چھپا ہے، یہ میرے آقا کا چھپا ہے. آنکھوں سے لگاتے، ہونٹوں سے بوسہ دیتے. پھر امی سے پوچھتے کہ امی اجازت ہے تو ایک بگیٹ پانی میں یہ جھبا ڈبو کر نکال لوں؟ امی کہتی ہے ہاں بیٹا نکال لے. امیر معاویہ وہ جھبا بگیٹ میں ڈالتے اور نچوڑ کر پھر حضرت امی جان عائشہ کو دیتے. وہ پانی کو بڑی حفاظت کر کے 2000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کوفے کو جاتے اور روزانہ وہ پانی کو اپنے گلاس میں خطرے ملا کر تبرکن پیتے تھے. امیر معاویہ کہتے خدا کی قسم 60 سال کی مجھے عمر ملی، 20 پر 3 سال کی عمر میں نے اسلام قبول کیا، 19 سال کی مجھے خلافت ملی ہے. 19 سال میں سوائے حضور کے جھبے والے پانی کے علاوہ میں کوئی دوسرا پانی استعمال نہیں کیا. یہ عاشق رسول امیر معاویہ. پھر سنو، امیر معاویہ کو پتا چلا حضرت کعب ابن زہیر کے پاس حضور کا ایک جھبا ہے، چادر ہے. حضرت کعب ابن زہیر کو بلاتے ہیں، بادشاہ نے بلا کر کہتے لگتے کعب پتا چلا کہ تمہارے پاس حضور کا جھبا ہے. حضرت کعب نے کہا کہ ہاں امیر المؤمنین میرے پاس حضور کا جھبا ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کعب ایک کام کرو کہ میرے پاس 60 پر 4 لاکھ کلومیٹر کی حکومت ہے، آدھی دنیا کی حکومت ہے. ایک کام کرو کعب، یہ جھبا مجھے دے کر یہ حکومت تم لے لو. اللہ، یہ جھبا مجھے دے کر یہ حکومت مجھے لے لو.
حضرت کعب نے کہا امیر المومنین حضور کے جھبے کی قیمت صرف آدھی دنیا ہے. حضرت امیر معاویہ نے کہا میرے پاس تو صرف اتنا ہے. تو بعد میں حضرت امیر معاویہ کو اس جھبے میں سے آدھا جھبا نکال کر دیتے ہیں, آدھا جھبا کاٹ کر امیر معاویہ کو دیتے ہیں. امیر معاویہ نے اپنے بیٹے سے کہا یزید سے کہ بیٹے میں مر جاؤں تو میرے کفن میں حضور کے جھبے کا کپڑا ضرور رکھ دینا. پھر سنو, ایک مرتبہ امیر معاویہ کو معلوم ہوا کہ کوفے سے 9000 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک صحابی رہتے ہیں جن کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا ہے. تو 9000 کلومیٹر کا سفر کر کے اس گاؤں کو جا کر, اس صحابی کا نام بھی عمر تھا, ان سے ملاقات کرتے ہیں, ان کا چہرہ دیکھتے ہیں, ان کی پیشانی کو چومتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا چہرہ حضور سے ملتا جلتا ہے. وہ حضور کے بھی عاشق, قرآن کے بھی حافظ, اللہ کے رسول کے دعاؤں کا مظہر, ابو بکر عمر عثمان کے عاشق تھے. جب ان کو معلوم ہوا کہ ایک جماعت صحابہ کو گالیاں دیتی ہے, صاف آرڈر دے دیا کہ جہاں کہیں شیعہ ملتے ہیں قتل کر دو, پوچھنا گیچنا نہیں, فوراً اڑا ڈالو. پھٹافٹ 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 اڑتے گئے, شیعہ ڈر گئے. عبداللہ ابن سبا بھی بھاگ گیا. تقریباً 10 سال تک شیعہ کا خاتمہ ہوتے رہا. ہر ایک کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے, مرنا ہے کہ نہیں مرنا. امیر معاویہ کو بھی مرنا ہے. 22 رجب کو, رجب کا مہینہ تھا, 22 تاریخ تھی, 60 ہجری تھی, جمعرات کا دن تھا. امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی رجب کے 22 تاریخ کو جمعرات کے دن امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی پر شیعہ لوگوں نے میٹھا اور روٹی بنا کر بانٹنا شروع کیا تھا. یہ ہے کھیر پوری. یہ کوئی پغیر صفحے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تعارف مذاہب شیعہ جس میں حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی رحمت اللہ علیہ باقاعدہ پورے سند کے ساتھ لکھتے ہیں کھیر پوری اور کونڈے کی جو فاتحہ جو شروع ہوئی, دراصل اس کو یہودیوں نے شیعہ کو سکھایا تھا, اور شیعہ نے حضرت امیر معاویہ کی موت کی خوشی پر یہ پوری اور یہ میٹھا پکا کر اس پر فاتحہ پڑھ کر لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کیا. چلتے چلتے یہ شیعہ کا عقیدہ مسلمانوں پہ آ گیا, اور مسلمان بھی نہ سمجھا ہے نہ پڑھا ہے, نہ اسے قرآن معلوم, نہ حدیث معلوم, نہ اسے دلیل معلوم. شیعوں کے عقیدے پر ملتا جلتا عقیدہ آج پکا سنی مسلمان ہو کر اپنے گھر میں امیر معاویہ کے موت کا ماتم منانے کے بجائے امیر معاویہ کی موت کی خوشی مناتا ہے, اور جا کر وہ پوری اور وہ میٹھا کھاتا ہے. آج مزمل عمر فاروق کے منبر پہ بیٹھ کر کھاتا ہے. کھیر پوری کا کتے اور سفر کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے, اس لیے کہ وہ کھیر پوری کی روٹی اور میٹھا جو ہے امیر معاویہ کی موت کی خوشی پر منایا جاتا ہے, صحابہ رسول کی موت کی خوشی پر منایا جاتا ہے, عاشق رسول کی موت کی خوشی پر منایا جاتا ہے, خادم قرآن کی موت کی خوشی پر منایا جاتا ہے. اور آج مسلمان اس کو عقیدہ سمجھ کر جا کر کھاتا ہے. وہ بھی عقیدے کیسے عقیدے پیدا ہو گئے, وہ افطار میں وہ عقیدے نہیں, وہ سحری پہ وہ عقیدے نہیں, وہ حج پہ وہ عقیدے نہیں, مدینے کے کھجور پہ وہ عقیدے نہیں. جتنے عقیدے کے آج میں سمجھتا ہوں مشرکوں کے گھروں میں وہ عقیدے نہیں پلتے, ہندوؤں کے گھروں میں وہ عقیدے نہیں پلتے, یہودی اور عیسائیوں کے گھروں میں وہ عقیدے نہیں پلتے جتنے عقیدے کے آج مسلمانوں کے گھروں میں پلتے ہیں. پرسوں ہمارے ماموں آئے تھے, موز لے لگاؤ بولے, موز لینے کا آج تک موز مسلمان رات کو کھاتا ہے, کھاتا نہیں موز. اصل میں موز رات کو نہیں کھانا, صبح کو کھانا. لقمان حکیم نے کہا صبح کو موز کی قیمت سننے کے برابر ہو جائے تو کھا لو, دوپہر کو موز کی قیمت چاندی کے برابر ہو جائے تو کھا لو, رات کو فری دیا تو بھی کھاؤ لو کو. یہ کون بولے؟ لقمان حکیم. ہمیں رات کو کھاتے سو موزاں, ایک گلاس دودھ کی 2 پیلے موزاں کہتے کہ ہری موزاں کھاؤ نہیں سردی آ جاتی کہتے. سردی کو ڈرنے والا مسلمان اسلام کی حفاظت کرتا. تو موز لینے گیا, موز جیسے ہی لینے گیا تو وہ کب تک موز ڈبل آ جاتا, معلوم ڈبل موز آتا. انہیں توڑ کو دیا, میں بھی پیپر میں کیا سمجھ گیا, انہیں بھول کو ایکسٹرا ایک ڈلا کی بول کو سمجھا. میں کھول کو دیکھا تو صحیح میں ڈبل موز تھا. ارے ڈبل موز کی, ڈبل موز دیکھے سوچتا
خیر کیا پرواہ نہیں, چھوڑو بھی کہ. تو انہیں دکان والا کیا سوچا, یہ مولوی صاحب کیا بھی عقیدہ نہیں مانتے, ان کو بیچ کچھ بھی پیسے لے لیں گے بول کر. اس کے بیپار میں اللہ کا بندہ بڈھا جو تھا نا ٹانگ اڑا گیا, مولانا ڈبل موز کیا انہیں. میں کھول کو دیکھا ڈبل موز تھا. مولانا کھانا کو ڈبل موز, مرد بنے کھانا نہیں ڈبل موز کا ہے. میں بولا کی بھی مرد بنا ڈبل موز کھانا نہیں کی تو کون سی مرد بنا ڈبل موز کھایا تو ڈبل بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اب تک کا مجھے سنگل بچہ بھی پیدا ہوا نہیں ہے, ڈبل بچہ کہاں پیدا ہوگا, بچے تو عورت کو پیدا ہوتے. ڈبل موز کھائے تو ڈبل بچے بولے تو سنگل موز کھانے والوں کو ہول سیل میں بچے رہنا کی نہیں رہنا. کیسے کیسے عقیدے ہیں دیکھو مسلمانوں کے گھروں کے اندر. جس مسلمان کو خدا پہ بھروسہ تھا, جس مسلمان کو قرآن پہ بھروسہ تھا, جس مسلمان کو فاتحہ کے فضیلت پر بھروسہ تھا, جس مسلمان کو معوذتین کے فضیلت اور تاثیر پہ بھروسہ تھا, آج وہ مسلمان ڈبل موز سے ڈر گیا. اللہ حفاظت فرما. انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ کھیر پوری کی. اس میں کتنے عقیدے, اللہ اکبر. ذرا عقیدوں کی بات کر دیتا ہوں. آج مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے پاس یہ عہد کر کر اٹھیں گے, زندگی تک انشاءاللہ تعالی سب کو ہاتھ لگائیں گے, لیکن کھیر پوری کی فاتحہ کو کیوں؟ اب تو پاک پکی ثبوت کے ساتھ مل گئی نا, بغیر صفحے کے نہیں. جو کوئی آئے گا میرے پاس انشاءاللہ تعالی اسے ثبوت دے دوں گا کہ یہ کھیر پوری کی جو فاتحہ ہوتی ہے یہ دراصل شیعوں کا عقیدہ ہے. اور شیعہ کون؟ اللہ کو گالی دینے والے, رسول اللہ کو گالی دینے والے, صحابہ کو گالی دینے والے, قرآن کے خلاف آواز اٹھانے والے, صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے والے, ابو بکر اور عمر اور عثمان کے شان میں گستاخی کرنے والے. یہ شیعہ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں. کسی زمانے میں ایک نوجوان فون کرا تھا, حضرت شیعہ کی چھکری کو لائن مار سکتے ہیں؟ وہ شادی کرنا نہیں کہتے, لائن مارتا کہتے ہیں. ہاں اللہ حفاظت فرمائے. گوری ہو, خوبصورت ہو, مجھے معاف فرمائے دوستو, صحابہ کی عظمت پر مزمل اپنی جان کو قربان کرتا ہے. جملہ تو سخت پیش کر رہا ہے, امید ہے کہ اس جملے سے اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گنہگار کی مغفرت کر دے. شیعہ کی لڑکی گوری گمٹی ہو, اپنے آپ کی تو دور کی بات, اپنے پیشاب کی دھار کی بھی حفاظت کرنا, اس لیے کہ اگر یہ دھار بھی اس خوبصورت پر پڑ جائے, وہ خوبصورت تو خوبصورت رہے گی, تمہارا پیشاب اور ناپاک ہو جائے گا. اس کے گوشت سے تم اپنا بچہ پیدا کرو گے, اس کے خون سے تم اپنا بچہ پیدا کرو گے. یہ شیعہ بدتر لوگ ہیں, یہ شیعہ کافروں سے بھی بدتر ہے. ان کا عقیدہ ہے, کھیر پوری کا عقیدہ ہے یہ. اور اس عقیدے کو پیدا کیا یہودی نے, اور اسے شروع کیا شیعہ نے. امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی ہے, جیسا ایک منسٹر مر گیا تو دوسرا منسٹر خوش ہو جاتا ہے, ایک روبدار مر گیا تو دوسرا روبدار خوش ہو جاتا ہے, ایک صدر مر گیا تو دوسرا صدر چاکلیٹ بانٹتا ہے. اسی طریقے سے امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو وہ اپنے جانوں کی سلامتی سمجھ کر, اپنے جانوں کا سکون سمجھ کر ان لوگوں نے مٹھا اور روٹی بنا بنا کر لوگوں میں تقسیم کر دی. چلتے چلتے ان کمینوں نے امام جعفر صادق پر ظلم کر دیا اور کہہ دیے کہ یہ عقیدہ تو امام جعفر صادق کا ہے. جعفر صادق کو کہاں یہ فرصت تھی کہ بیٹھ کر روٹی اور مٹھا کھائے؟ امام جعفر صادق کو تو سوکھے روٹیاں کھانے کا موقع نہیں ملتا تھا. اسلام کے دین کی خدمت کے خاطر وہ مٹھا اور روٹی کھائیں گے, پوری اور موٹی کھائیں گے. امام جعفر صادق اگر آج ہوتے تو ان کھیر پوری کرنے والوں کو کافروں سے پہلے قتل کر دیتے. تم تو غلط عقیدہ شروع کر کے میری طرف منسوب کیا ہے, یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے. وہ بھی شیعہ کا بھی عقیدہ, پھر ہندوؤں کا بھی عقیدہ. یہ کھانے کے واسطے شرطہ ہونا. ایک 5 منٹ ذرا زیادہ لے لیتا ہوں, حالانکہ مجھے میسور بھی جانا ہے. سمجھ میں بات, اس کے واسطے شرطہ ہونا. کیا کہتے ہو, اسے پیٹ صبح کو کھانا نہیں کرتے. لکھ لو کیا مانگے نہ کو حضرت ہم نے کیسٹ سن لیتی کہتا ہوں پیٹ صبح کو کھانا نہیں کہتے. کون سی پیریڈ میں رہتی نا انہیں بھی گھر کے اندر آنا نہیں کہتے. جو مرد ملے تو نہیں آنا کہتے. گوشت کھا کو نہیں آنا کہتے. یہ 4 دیکھو, پیٹ صبح کو نہیں آنا کہتے. پیریڈ والی عورت رہتی نا انہیں نہیں آنا کہتے. کہتے ایک بات بولتا ہوں, غصہ نہیں کریں گے نا. کون کیسی حالت میں ہے بول کے کیا پیشانی میں لکھوا ہے کھانا کہتے انہیں برقع والے کو گھس جاتی ہے اندر. لکھو کیا ہے 3 تاریخ سے 10 تاریخ تک میرا وقت ہے بول کر لکھ کر ہے کیا انہیں برقع والے کو پھول لگا لے گا, عطر لگا لے گا. انہیں گئی تو سمجھ جانا رابعہ بصری آ رہی ہے بول کر. سمجھ نہیں کیا معلوم ہوتا. پیٹ صبح کو نہیں آنا, پیریڈ والی یا نہیں آنا. اس کے بعد کیا بولے تو جو مرد ملتے ہیں دیکھو انہوں بھی نہیں آنا کہتے. اس کے بعد گوشت کھا کو نہیں آنا کہتے. باٹل مار کو آ سکتے, چرا کو ڈوبا کو آ سکتے. گوشت گائے کیا بھی کریا, بکرا کیا کریا, ہمیں اچھے انہیں اچھا.
انہیں اچھا، وہ گوشت کھا کو نہیں آنا، اچھی بات ہے. یہ عقیدہ کس کا؟ یہ نو نہیں آنا، انہوں نہیں آنا، انہوں نہیں کھانا بول کر جو عقیدہ ہے نا، اٹھاؤ قرآن پاک کے 8ویں پارے میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ مشرکوں کا عقیدہ لکھا ہے، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا. مشرکین مکہ بھی ایک حاملہ اونٹنی کو یا بکری کو کھڑا کر کے کہتے تھے اس کے پیٹ کا بچہ اگر زندہ نکل گیا تو یہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گے. اگر اس کے پیٹ کا بچہ مر گیا تو ہم سب مل کر کھائیں گے. کھانے کے بارے میں جو عقیدے ہوتے ہیں، یہ کھانا نہیں، وہ کھانا، انہوں کھانا نہیں، انہوں کھانا، تو یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ مشرکوں کا ہے. ارے میرے بھائی ذرا سوچ کر دیکھ، مدینے کا کھجور جب پیٹ صبح کو کھا سکتی ہے، مدینے کا کھجور جب پیریڈ والی عورت کھا سکتی ہے، مدینے کا کھجور جب گوشت کھا کر کھا سکتے ہیں، مدینے کا کھجور جب میاں بیوی مل کر کھا سکتے ہیں، کیا تیرے گھر کی پوری اور تیرے گھر کی کھیر مدینے کے کھجور سے بھی گئی گزری ہے یا اس سے بھی بڑھتی ہو گئی ہے کہ مدینے کے کھجور پر کوئی قانون نہیں ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں میرا کھجور جو چاہے کھا سکتا ہے، اجوا جو چاہے کھا سکتا ہے، برنی جو چاہے کھا سکتا ہے، کلمی جو چاہے کھا سکتا ہے، برونی جو چاہے کھا سکتا ہے، اور اس کے گھر کی کھیر پوری کے واسطے قانون لگاتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جس گھر میں قرآن ہے وہ قرآن میں پیریڈ والی عورت آ سکتی ہے، کھیر پوری والی گھر کے اندر پیریڈ والی نہیں آ سکتی ہے. اس کے کھیر اور پوری کا درجہ قرآن سے بھی بڑھتی ہو گیا ہے. آئے ہائے، کھاؤ گے؟ بولو نہیں، بولو جی نہیں کھائیں گے. بولتے نہیں غوث کا دامن، کھیر کی پوری کی فاتحہ کی روٹی نہیں کھائیں گے. پھر اس کے بعد اندر جا کو چھپ کو کھانا سو کہتے، وہ پوری باہر آنا نہیں کہتے، انہیں بنانے والی چن کھا سکتی. ہاں، گلی گلی، بازار بازار، مجسٹک، شیواجی نگر، سنڈے بازار سب چن کھا سکتی ہے، اس کی پوری باہر آنا نہیں کہتے. پردہ اسے ہے صحیح نے سمجھی اس کی پوری کو ہے بول کر رہا. اللہ اللہ، پردہ اسے ہے سا، انہیں سمجھی کسے پوری کو ہے. وہ وہاں بیٹ کو پیٹ کاٹنا کہتے. اس کے بعد ہے نا ہاتھ دھوتے ہیں، دیکھو وہ پانی بھی وہاں دفن کرنا کہتے. کفن کو تمہارا بابا پلانا سو، پانی کو دفن کرنا کہتے. چھٹنا بھی بولنا نہیں کہتے، وہ پانی کو دفن کرنا کہتے. کہا یا تو وہاں جی نہیں تو قبرستان میں. کفن کون پلانا سو، انہیں پہن لیتا دکھتا. وہ پانی بھی وہاں دفن کرنا، پوری بھی باہر نہیں جانا، کیا بھی نہیں کھانا. دوستو کھانے کے بعد پیٹ میں ہر چیز کیا بنتی ہے؟ حلوہ بنتا نہیں، پاخانہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ بریانی کھاؤ پاخانہ، روٹی کھاؤ پاخانہ، اچھا کھاؤ پاخانہ، برا کھاؤ پاخانہ. جب ہر چیز کھا کے پاخانہ بنتے ہیں تو پھر کھیر پوری کھا کر کیا بنتا ہے؟ پاخانہ. حلوہ تو نہیں بنتا نا، ہرگز اللہ کی قسم نہیں بنتا. یا تو وہ پاخانہ بننا، نہیں تو ہضم ہو جانا. ہضم نہیں ہوتا، انہیں کھاتا سو کھانا ایسا رہتا، رات کو 12-1 بجے کھایا تو 3 بجے سے شروع، اتنا کھاتا ہی نہیں اللہ کا بندہ. حل ہضم تو ہونے کا سوال نہیں ہے، یہ پاخانہ بن رہا ہے. جب اس پوری کو باہر نہیں بھیج رہے ہیں، اس کا پانی باہر نہیں چھٹ رہے ہیں، تو پھر یہ پاخانے کی حفاظت کرنا کہ نہیں کرنا؟ اسے کارپوریشن میں جانا کہ نہیں، فریج میں رکھنا؟ فریج میں رکھنا ہے. بھائی تمہارا عقیدہ، تمہارا سوال، تمہارا مذہب ہے، یہ مشرکوں اور شیعہ کے عقیدے سے بنا ہوا ایک طریقہ ہے. یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس طریقے سے حفاظت کرنا. یہ طریقہ جو شروع ہوا دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ہوا ہے. ہم امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں، ہم امیر معاویہ سے عشق کرتے ہیں. ان کے انتقال پر یقیناً ہمارے ماں باپ کے انتقال سے بھی زیادہ ہم کو غم آتا ہے، کیونکہ 19 سال انہوں نے دین کی ایسی حفاظت فرمائی، قرآن کی ایسی حفاظت فرمائی. 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا. اس وجہ سے ان لوگوں نے کھیر پوری کی فاتحہ شروع کی. بالکل صحیح ہے، یہ فاتحہ دوسرے مہینے میں نہیں ہوتا، رجب ہی کے مہینے میں ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی رجب میں ہوا. ایسے غلط طریقوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے. ٹوٹے پوٹے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. کچھ ضروری اعلانات ہیں، آپ اسے سن لیں. سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والی جمعرات کو شب برات ہے. ہماری مسجد میں الحمدللہ ایسے مقدس راتوں کو ضائع نہیں کیا جاتا. گھومنے پھرنے کے بجائے ہم لوگ الحمدللہ مسجد میں آتے ہیں، خود بھی نہیں آتے، گھومنے پھرنے والوں کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں. ایسی راتیں اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں،
اور تمام اہل بنگلور سے گزارش کرتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ تنہا آنے کی کوشش نہ کریں، دوسروں کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا، سننا، اور اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ دعا کی آج کے زمانے میں انتہائی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مقدر کو بدلنے والی کوئی چیز ہے تو اللہ کے فضل سے دعا ہی بدل سکتی ہے۔ نہ معلوم کہ کس اللہ کے نیک بندے کے آمین سے کیا ہندوستان کے اندر انقلاب آنے والا ہے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، اللہ کا کام دینا ہے۔ اللہ مانگنے والوں سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسند کو چھوڑ کر پہلے آسمان میں آ کر بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ حدیث سے اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ رات مقدر کے بننے کی رات ہے، جینے اور مرنے کے فیصلے ہونے کی رات ہے، یہ اچھے اور برے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایسی رات میں ہم لوگ بجائے راستوں میں ہونے کے بجائے اللہ کے گھر میں اپنے وقت کو گزار کر، رو کر، گڑ گڑا کر، انشاءاللہ تعالی اللہ کو منا کر اللہ کے گھر سے ہم جائیں گے۔ جمعرات کا سارا دن جا کر رات جو آئے گی وہ شب برات ہوگی۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے اپنے محلوں میں جو نماز کا وقت ہوتا ہے فارغ ہو کر فوراً مسجد عمر فاروق میں تشریف لائے۔ میں دوسرے جو نگر 4 بلاک میں میرا پروگرام ہے، وہاں پروگرام سے فارغ ہو کر 12:30 اور 1 بجے تک انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹوٹی پوٹی گفتگو کچھ دیر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دل کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے۔ دوسرا اعلان یہ ہے، ہماری مسجد کے سامنے والی جگہ کے بارے میں نے گزشتہ جمعہ اعلان کیا۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ 45,000 روپے سے، یا ہماری مسجد کا چندہ ملا کر 55,000 روپے سے زیادہ آپ حضرات کا تعاون رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے گزشتہ جمعہ مجھے وعدہ بھی کیا تھا کہ حضرت ہمیں نہیں معلوم تھا اس لیے ہمیں نہیں لے کر آئے، یہ جمعہ تو لے کر آئے ہوں گے، ہیں کہ نہیں کہ نہیں؟ ہنسے کا تو کتنا زور کا ہنسے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ جتنی اپنی طاقت ہے عام چندے میں بھی ڈالیے، اور اس کے بعد میرے پاس لا کر رسید کٹوائیے۔ اللہ کے گھر کی خریدی جنت کی خریدی ہے، آپ اپنے گھر کا، جنت میں گھر کا انتظام فرمائے، اور مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے۔ خصوصی چندہ انشاءاللہ تعالی شب برات کو ہوگا۔ اگر اس جمعہ خریدنے کا موقع نہیں ہے تو شب برات میں ضرور آپ تمام حضرات 1 اسکوائر فٹ کی، میں اللہ کے گھر کے لیے بھی مانگتا ہوں، 1 اسکوائر فٹ کا آپ انتظام کر کے شب برات کو آئیے۔ اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی شب برات کے اس بہت بڑے مجمع میں 1 رات کے اندر اس کی خریدی کا انتظام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کرے، ذرا زور سے آمین کہیے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔